سلام ٹو ویورز، آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بلیک آؤٹ کے بارے میں، اور ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا. تمام لوگ جانتے ہیں پورے ملک میں جو جہاں جہاں موجود تھا اس نے اس چیز کو دیکھا. اور ایک اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم ظہور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں یا جو وہ نشانیاں دکھائے گا ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور اب ہم یہ باتیں کرنے لگے کہ وہ تمام نشانیاں ہی رہ گئی ہیں جو ہمیں آسمان پہ نظر آئیں گی، جو باقاعدہ تمام قومیں دیکھیں گی. تو یہ نشانیاں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ جو دنیاوی نشانیاں ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھنا ہے، ان کو بھی ڈی کوڈ کرنا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا پریپریشن کرنی چاہیے. کیونکہ آسمانی نشانیاں تو بہرحال ایک ذریعہ ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی نشانیاں ہیں اور جو دنیاوی پریڈکشنز ہیں اور جو دنیاوی ایونٹس ہیں لازمی طور پہ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور ہمیں اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے. تو اگر ہم بات کریں اس بلیک آؤٹ کے حوالے سے، بہت ہی ویئرڈ تھا 11:41 پہ، اور میں اپنا کام کر رہا تھا. اتفاق سے اسی دن میں ایک ویڈیو ڈال رہا تھا، اور جیسے میں نے وہ پبلش کی فوراً لائٹ چلی گئی. تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا. جب میں باہر نکلا تو میں اپنے کام سے نکلا، بائک پہ تھا میں، تو بہت اندھیرا تھا. تو مجھے ایسا لگا کیونکہ میں انٹیریئر بہت گیا ہوں، ٹنڈو جام اور حیدرآباد اور سکر، ان علاقوں میں میرا بہت جانا ہوا. تو میں ایسا فیل کرنے لگا کہ میں ٹنڈو جام میں ہوں، یا میں سمجھا کہ میں سکر آ گیا ہوں. کیونکہ آسمان پہ مجھے ستارے دکھے بہت، اور گھوپ اندھیرا دکھا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک علاقے میں لائٹ جاتی ہے اور دوسرے علاقے میں لائٹ موجود ہوتی ہے، تو وہاں کی جو لائٹس ہوتی ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں یا گھروں کی لائٹ ہوتی ہے، وہ آسمان پہ جاتی ہے. تو آپ کو اپنے علاقے سے ارد گرد لال لال سی روشنی دکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دائیں بائیں لائٹ ہے. اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ آس پاس علاقوں میں لائٹ ہے کہ نہیں، آپ چھت پہ جا کے آسمان پہ دیکھیں. اگر آپ کو دائیں بائیں روشنی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی لائٹ نہیں گئی، صرف آپ کی گئی. اور اگر نہیں نظر آ رہی، گھوپ اندھیرا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ بلیک آؤٹ ہے. تو اب وہ بلیک آؤٹ کا مجھے اس وقت خود نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب میں گھر آیا تو پتہ چلا، اور پھر مختلف تھیوریز آنے لگی. تو سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں کہ اگر یہ سچویشن آ جائے، فار ایگزامپل ان فیوچر یہ سچویشن آنی ہے، تو ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمحے میں آپ لوگ پچھلی دنیا میں چلے گئے، اور اگر وہ 1 یا 2 گھنٹے پہ مشتمل ہے وہ عرصہ، تو پتہ لگائیے کہ اس ایک عرصے میں اور اس وقت کے دوران ہمارے پاس کیا تھا. نہ سگنلز تھے، نہ دیگر ادر ٹیکنالوجیز کام کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. تو یہ اس سے کیا پتہ چلا، اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ اگر ایسا پھر دوبارہ ہو جائے تو ہم جو ہیں وہ پتھر کی دنیا میں چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے پریپریشن کے لیے ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسا وقت پھر آ جائے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کب آئے گا، لیکن ابھی میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کا ریفرنس بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو دوں گا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ان بلیک آؤٹس میں اور ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں یا ہم سروائیو کر سکیں، جس میں ریڈیو ہے، ٹارچ ہے، واکی ٹاکی ہے، اور ایسی تمام چیزیں ہیں. ایک میڈیکل کٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کانٹیکٹ نہ کر پائیں، اور فار ایگزامپل کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو ہم کس طرح کیور کر سکیں، اور فوراً ہی ہم ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ دے پائیں اپنے ارد گرد میں یا خود کو، کسی کو بھی. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد یہی سیم واقعہ ایران میں پیش آیا، اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو دیگر ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، تو ان چینلز نے بھی اس کی خبر دی. اور ویسے بھی آپ اگر گوگل پہ لکھیں گے کہ ایران میں بلیک آؤٹ ہوا تو آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا، اور اس میں وہ وجہ بٹ کوائن مائننگ اور ان مشینز کو قرار دے رہے ہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ایک پریڈکشن بھی جاری کی ہے کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک اور ملک اسرائیل، وہاں پہ بھی اس چیز کی وارننگ دی گئی کہ اگر ایسے بلیک آؤٹس آئیں تو آپ لوگوں کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، اور کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلیک آؤٹ کا موسم آ گیا ہے، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک پریڈکشنز دے رہا ہے اس حوالے سے، ہر ملک جو ہے وارننگ دے رہا ہے اس حوالے سے، اور اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے. میں آپ کو اتفاق کی ایک بات بتاؤں عجیب و غریب، کہ میں جن ویب سائٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں یا نیوز دیکھتا ہوں، تو وہاں پہ 2 مہینے پہلے ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ یو ایس میں ایک وارننگ جاری ہوئی ہے لوکل لیول پہ کہ 6 مہینے کے لیے یو ایس میں بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے، یو ایس اے میں. تو وہ میں نے پڑھی تھی اور لوگوں سے
جو قریب کے لوگ ہیں ان سے شیئر بھی کی تھی، تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات بتائی تھی ان کو کہ یو ایس اے میں بلیک آؤٹ کی تیاری ہے اور 6 مہینے تک یہ بلیک آؤٹ جا سکتا ہے، جس کی صورت میں ٹوٹل کیوس ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹ میں. اور کافی چیزیں اس میں تھیں کہ لوکل لیول پہ یہ تیاری ہے اور وہاں پہ لوگوں میں یہ اویئرنیس دلائی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے کہ ان فیوچر ایک بلیک آؤٹ ہونے جا رہا ہے. تو اب یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ مجھے 2 مہینے پہلے ہی ایک آرٹیکل ملا تھا، ایک ایسی خبر ملی تھی کہ یو ایس میں یہ سب ہونا ہے اور اس کے بعد وہ تمام بلیک آؤٹس یہاں مڈل ایسٹ میں اس علاقے میں ہونے لگ گئے. تو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی پیچھے سائن موجود ہے. اور اب آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ جو خبریں آئیں کہ فریکوینسی 0 ہو گئی، یعنی 0 ہوئی اور 0 سے نیچے نہیں گئی، میلٹ ڈاؤن نہیں ہوا، 0 ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تمام سگنلز چلے گئے. تو بے شک ایسی چیزیں تو موجود ہیں اور ایسی ٹیکنالوجیز ہیں. ہم نے ہارپ پہ آپ سے آلریڈی بات کی تھی، بہت سے لوگوں نے ڈینائی کیا، نہیں مانا اس بات کو. آپ شاید اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ بے شک ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ اگر آپ بیسک فنڈامنٹل لا آپ نہیں جانتے کہ الیکٹریسٹی کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح بنی ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں بھی نہیں سمجھ سکتے. تو جو بیسک لا ہے وہ ای ایم ایف، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سے یہ تمام کام ہوتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک پلسز، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اور ریز کے تھرو یہ الیکٹریسٹی کام کرتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اس کو بلاک کر دیا جائے کہیں بھی تو تمام ای ایم ایف ایکٹیویٹی جیم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. تو یہ بلیک آؤٹ اسی طرح پاسبل ہے کہ تمام ای ایم ایف کو اگر جیم کر دیا جائے تو تمام ایکٹیویٹی بند ہو جائے گی اور اس کی صورت میں آپ کے الیکٹرانک ایکوپمنٹس، آپ کے الیکٹرانک ڈیوائسز، جو کچھ آپ کی چیزیں الیکٹرکسٹی سے چلتی ہیں، الیکٹرانکس سے چلتی ہیں، جہاں جہاں ای ایم ایف کا عمل دخل ہے تو وہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی. تو یہ بے شک جب ٹیکنالوجی ایک چیز بنا رہی ہے اور آپ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی جانتی ہوگی، وہ بنانے والے، وہ ڈیولپرز، اور ان لاز میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ اس کو سوئچ آف کیسے کیا جائے. تو ہم پہلی چیز لے لیتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے اور جو ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی ہم اس سے ڈینائی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور اب تو چیزیں سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، اب تو معاملات ہمارے یہاں سر پہ آ کے ادھر کھڑے ہو چکے ہیں. تو اب تو جتنی جلدی سب چیزوں کو قبول کرتے جائیے اور سمجھتے جائیے، کیونکہ ہر نئے دن کوئی نئی چیز ہے اور جس کو دیکھ کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ آیا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جلدی چیزوں کو قبول کر لیں کہ ایک نئی چیز ہے اور ایسا تھریٹ اب موجود ہے پوری ورلڈ میں تھریٹ موجود ہے. اور بجائے اس کے کہ اس کو ڈینائی کریں یا ماننے میں اور اس میں دیر کریں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ کیا وجہ تھی، پاکستان میں کیوں ہوا، ایران میں کیوں ہوا، ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے. نیکسٹ ویڈیو میں کبھی ہم بات کریں گے. لیکن ہمیں ایسی تمام سچویشنز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اور ایسے تمام ہمارے پاس ٹولز اور ایسی چیزیں ہوں کہ ایسے ٹائم پہ بھی ہم جو ہیں وہ عقل سے کام لے رہے ہوں، پینک کا شکار نہ ہوں. پہلے کنٹریز بلیک آؤٹ کرتی تھیں تاکہ ان کی جگہیں نہ دکھیں اور جب دشمن حملہ کرنے آئے تو وہ مس گائیڈ ہو جائے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بلیک آؤٹ خود ایک ویپن ہے اور یہ بھی ایک حملے کی کیفیت ہے کہ آپ کسی ملک میں اندھیرا کر دیں اور ان کی تمام الیکٹرو میگنیٹک ایکٹیویٹی بند کروا دیں، جس کے اندر الیکٹرانکس کا بند ہو جانا یا الیکٹریسٹی کا بند ہو جانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ابھی یہ پریڈکشنز ہیں اور میں 2 مہینے پہلے کی بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک آرٹیکل ملا جس میں یو ایس میں خطرہ تھا، ایک تھریٹ تھا کہ یو ایس اے میں 6 مہینے کے لیے بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 10 سال پہلے کئی ویب سائٹس پہ اور کئی پلیٹ فارمز پہ میں یہ تمام چیزیں پڑھتا تھا اور اپنے لوگوں سے بھی شیئر کرتا تھا. تو اس وقت تو بہت ہی عجیب باتیں ہوں گی یہ، لیکن 10-12 سال پہلے سے بھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ آپ خود کو انڈیپینڈنٹ کریں، سولر ٹیکنالوجیز اپنے پاس رکھیں اور ایسے تمام ایکوپمنٹ تیار کریں آپ لوگ تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں. اگر آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے اور اگر وہ شٹ ڈاؤن ہوگا تو آپ بھی ساتھ ساتھ شٹ ڈاؤن ہوں گے. تو اس پہ ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا اور یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں لوگوں کو. لیکن اب کیونکہ اب تو گڑھے میں گر گئے ہیں سب، اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب جیسے واٹس ایپ کے سلسلے میں ہوا کہ اب سچائیاں پتہ بھی ہو جائیں تو اب آپ ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں، اب آپ اس سسٹم کا اس بدترین طریقے سے حصہ بن چکے ہیں کہ اب آپ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے. تو اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں اور آپ کو چیزیں پتہ ہوں، کر تو کوئی کچھ بھی نہیں سکتا. اب جو ہونا ہے اور جو ان کو کرنا ہے تو وہ ہر حال میں کریں گے، کیونکہ اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن. اب ماڈرن وارفیئر میں جیسے بلیک آؤٹس ہوئی، تمام چیزیں، ویدر کنٹرولنگ، ایکسٹریم ویدر آپ دیکھ رہے ہیں عرصے سے جو چل رہا ہے پاکستان میں بھی سب جگہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ماڈرن وارفیئر کا ویپن کیا ہے؟ انفارمیشن اور مس انفارمیشن.
انفارمیشن سے ملتی جلتی 2-4 ایسی سیم باتیں بنا دی جاتی ہیں، اور باقاعدہ کیونکہ اب تو پورے پروڈکشنز، پوری انڈسٹریز میڈیا کی لگی ہوئی ہیں جو انفارمیشن سے کھیل لیتی ہے، انفارمیشن کو انجینئر کر لیتی ہے، آرکیٹیکٹ کر لیتی ہے انفارمیشن کو. تو ایسی تمام ایجنسیز اور تمام ذرائع سے انفارمیشن کو بھی خراب کیا جاتا ہے. تو آنے والے ٹائم پہ اور ابھی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن اس کی صحیح ہونے کی پہچان اور کیسے اس پہ یقین کیا جائے، یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. کیسے آپ کو انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں فرق تلاش کرنا ہے کہ کون سی انفارمیشن صحیح ذرائع سے آ رہی ہے اور اس کو ہمیں قبول کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے، یا کون سی انفارمیشن مس انفارمیشن کی طرح پھیلائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ تمام کام، دونوں کام بہت ایزی ہو چکے ہیں کہ کوئی ایک بات کرے اور پھر اس سے ملتی جلتی دوسری بات آتی ہے، پھر تیسری بات آتی ہے، پھر چوتھی بات آتی ہے، تاکہ اس بات میں اتنا شک پیدا کر دیا جائے کہ عوام کہے کہ اس کو ماننا ہی بیکار ہے. تو اس چیز سے بھی آپ کو فائٹ کرنی ہے، اس سے بھی لڑنا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ سب کو پریپیئر ہونا چاہیے اور چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اسی طرح ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مینشن کیجئے گا اگر کچھ سجیشن دینا چاہیں. اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح جڑے رہیے. تھینکس فار واچنگ.